بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں بگڑے مسعود ہوں. آج کے اس ویلاگ میں بات کروں گا منی پور میں, نارتھ ایسٹ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں کوکیز کے ساتھ, ان کے وجوہات کیا ہیں, اور آج کل کی پریزنٹ وہاں پہ سچویشن کیا ہے. نارتھ ایسٹ انڈیا جو ہے وہاں پہ 7 اسٹیٹس ہیں, اور یہ ایک لنک کرتے ہیں وتھ مین لینڈ انڈیا سے. ایک سلیگری کوریڈور ہے, یہ ایک بہت نیرو سے اسٹرپ ہے جس کے تھرو یہاں سے کنٹیکٹ ہے ود مین لینڈ. اگر یہ چائنا آ کے اس کو کاٹ دیتا ہے تو یہ اسٹیٹیں ویسے بھی الگ ہو جائیں گی. ان 7 اسٹیٹس میں, جس سے میں نے کہا ان کو 7 اسٹیٹ کہا جاتا ہے, ان سب اسٹیٹس میں انسرجنسی ہے, اور ہر ایک کی کوشش ہے وہ یہاں سے انڈیا سے آزادی حاصل کریں. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, یہ منگول نسل کے لوگ ہیں. ان کے اپیرنس سے یو کین میک آؤٹ کہ یہ منگول نسل کے لوگ ہیں, اور وہ اپنے آپ کو باقی انڈیا سے ڈفرینٹ سمجھتے ہیں. جہاں میجارٹی پاپولیشن کرسچنس کی ہے, مسلمانوں کی ہے, اور ہندو بھی وہ ہیں جو ڈفرینٹ بلیفس کے, جو مین لینڈ انڈیا سے دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور یہاں کی پاپولیشن کوئی 35 لاکھ ہے, اور اس 35 لاکھ پاپولیشن میں 90% لوگ ہیں جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں, 10% لوگ ہیں جو میدانی علاقہ ہے, وہ امپھال ویلی جسے کہتے ہیں, اینڈ امپھال از دی کیپٹل آف منی پور آلسو. اور پھر یہاں پہ جو میتیس ہیں وہ تقریباً 53% ہے. میتیس جو قبیلہ یہاں پہ ہے وہ ہندو ہے, اور اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہے, وہ 53% ہیں. اور جو کوکیز ہیں دے آر 47% کے قریب ہیں, وہ سارے کرسچنز ہیں. اور جس طرح باقی مسلمان ڈفرینٹ قسم کے کاسٹ اس میں شامل ہیں. اگر اس کی تاریخ دیکھے جائے منی پور کی, تو یہ پہلے سے ہی انڈیپینڈنٹ تھے. تو 1891 میں برٹشرز نے ان کو انیکس کیا, بٹ دے انشور دی انڈیپینڈنس, یا اس کو ان کے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کو انہوں نے مینٹین رکھا. جب پارٹیشن انڈیا کا ہوا تو اس میں یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنی ہوئی تھی, لیکن 15 اکتوبر 1949 کو انڈیا نے اپنی فوج بھیج کے اس کو علاقے کو, جس طرح باقی سکم وغیرہ پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا, اس پہ بھی انہوں نے اس پہ قبضہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن سے, جب سے 1949 سے یہاں سے انسرجنسی سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے آزادی کے لیے. نہرو نے 1953 میں اس منی پور کا ایک بڑا پورشن تھا, اس کو کبا ویلی کہتے ہیں, انہوں نے میانمار کو دیا تھا. آج بھی اس بڑی سائزیبل پاپولیشن جو کوکیز کی ہے, کرسچنس کی, وہ میانمار میں ہیں. 1972 میں اس کو منی پور کو انڈین یونین ٹریٹی بنا دیا گیا تھا. میں نے کوکیز جس طرح بات کی تھی, یہ ایک ٹرائب ہے جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں, یہ سارے کرسچنز ہیں, اور بینگ شیڈولڈ ٹرائب ان کو کچھ یہاں پہ پریویلیجز ہیں. یہاں پہ مطلب جابس میں پریویلیج ہے, ایڈمیشنز میں, اور اس طریقے سے اسپیشل ایک قسم کا ان کا اسٹیٹس ہے, ان کے ریزرو سیٹس ہیں. اور یہ بیسکلی لوگ ہیں کہ آج سے کوئی 200 ایئرس پہلے مائیگریٹ کر کے برما سے اسپیشلی آ کے یہاں پہ سیٹل ہوئے تھے. پھر اس کے علاوہ ناگاز ہیں, میتیس میں نے بتایا تھا وہ میدان میں پلینز میں رہتے ہیں, وہ میجارٹی ہندوز ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ جب یہاں پہ انسرجنسی سٹارٹ ہوئی تو یہاں پہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب انڈین آرمی اور پیراملٹری فورسز کی یہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے. اور یہاں پہ آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت یہاں پہ بڑے وسیع پاورز ہیں, اور یہاں پہ اکارڈنگلی آرمی یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ اور یونیک قسم کا واقعہ ہوا تھا, دیٹ واز آن 15 جون 2004. آسام رائفلز کے ہیڈ کوارٹر کے باہر 12 خواتین نیکٹ ہو کے انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا, اور انہوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے. انہوں نے کہا تھا انڈین آرمی کم اینڈ ریپ اس, کیونکہ انڈین آرمی وہاں پہ ایسا کر رہی تھی. اور یہ آپ گوگل کریں گے تو یو ول گیٹ دی ڈیٹیلز, اور میں نے اس پہ کافی دفعہ ٹویٹ بھی کی, آپ اس میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اکتوبر 2019 میں جب کشمیر میں انہوں نے آرٹیکل 370 ختم کر دیا تھا, تو جو کوکیز جو باہر تھے لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک گورنمنٹ اسٹیبلش کی ان ایگزائل. تو ایک گورنمنٹ ابھی بھی وہاں پہ رن کر رہی ہے. اب ایسا ہوا کہ پریزنٹ سچویشن کیسے ڈیولپ ہوئی.
میتیس نے ایک پٹیشن دائر کی منی پور ہائی کورٹ میں، اور ایک سنگل بینچ نے یہ پٹیشن سنی. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں بھی وہ سٹیٹس دیا جائے جو کوکیز کو ہیں، اور اکارڈنگلی اس ون بینچ ہائی کورٹ نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کو ایک سٹیٹس دی کہ ایٹ پار ود دی کوکیز. اب کوکیز نے پروٹیسٹ یہ شروع کر دیا، جو ان کا رائٹ بنتا تھا، اب یہ میجارٹی میں ہیں، ہندو ہیں، تو جو ان کا حق بنتا تھا ان کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائے گا. اس پہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا اور وچ لیڈ ٹو دی وائلنس، اور یہ 3 مئی سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی. اور ابھی اس کے بعد یہ ہے کہ تھاؤزنڈس کے حساب سے جو چرچز تھے، میرا خیال میں اباؤٹ 400 بتایا جاتا ہے، میرا خیال میں یا اس کے زیادہ اسٹرینتھ ہے. چرچز کو انہوں نے جلا دیا کہ اباؤٹ 200 مارے جا چکے ہیں. میجارٹی آلموسٹ 80% وہ جو ہیں کوکیز ہیں. گھروں کو کوکیز کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، کیونکہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی جو منی پور میں ہیں، دے آر میتیز موسٹلی وہ ہیں. پھر جو باہر سے پیراملٹری فورسز آرمی گئی ہیں وہ دے آر آلسو اکارڈنگ ٹو کوکیز وہ بائسڈ ہیں. دے آر سپورٹنگ دی میتیز جو ہیں ان کو کر رہے ہیں. اب بیسکلی جو وہاں پہ جو ایک سول وار لائک سچویشن ہے، دس اے وار بٹوین کوکیز اینڈ دی میتیز، یا سمجھ لیں کرسچنز اینڈ ہندوز کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے. اور ایک قسم کے وہاں پہ فری ہینڈ دیا گیا ہے، جس طریقے سے گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا جب گورنمنٹ اس میں شامل تھی، اور فری ہینڈ دیا گیا سنگھ پریوار کو کہ مسلمانوں کو سبق سکھایا جائے. اور اکارڈنگلی آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کو وہاں پہ مارا گیا تھا. اور اسی طریقے سے یہاں پہ ابھی جو ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں سکھوں کے ساتھ جو ہوا وہی سلسلہ تھا، وہاں پہ سکھوں کی جینوسائڈ ہوئی. دلی میں اندرا گاندھی کے اسیسینیشن کے بعد سکھوں کے جو جینوسائڈ ہوا. اور اس کے بعد ریسنٹلی دلی میں جب وہ جو امینڈمنٹ لاز وہ لے کے آئے تھے، جس میں انہوں نے کیب والا کنسپٹ دیا تھا، سٹیزن امینڈمنٹ بلز وغیرہ تھے، اس دوران میں مسلمان جو تھے وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے. ایک جو کتاب ہے وی آور نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے بائبل آف RSS. اس میں لکھا گیا ہے کہ مسلمز آر نمبر 1 تھریٹ اینڈ کرسچنز آر نمبر 2 تھریٹ. سو مسلمانوں کو تو آلریڈی جنہوں نے جو کرنا تھا گجرات میں کرنا تھا، انڈیا میں ابھی بھی جو سب کچھ لنچنگ ہو رہی ہے، جو مار داڑ ہو رہی ہے، دلی میں جو کچھ ہوا، جموں اینڈ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے. اور تو اس کے بعد اب کرسچنز کی باری آئی ہے. پہلے کرسچنز کے مین لینڈ میں بھی مسئلے تھے، اب جو نارتھ ایسٹ میں کرسچن میجارٹی میں ہے وہاں بھی ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے ان کی بائبل ہے یا کتاب میں لکھا گیا ہے مسلمان نمبر 1 دشمن ہے، کرسچن نمبر 2 ہے، تو اکارڈنگلی وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ریپ کے کیسز آ رہے ہیں، مولسٹیشن کے کیسز ہیں. اور اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑا مشہور ایک واقعہ ہوا جس میں 2 کوکی خواتین کو نیکڈ کرا کے دے ور پریڈڈ، ان کو ننگا گھمایا گیا اینڈ دے ور ریپڈ. اور انفارچونیٹلی جو بڑے ڈیموکریسی کہتے ہیں، بڑے دعوے ہیں، وہاں پہ پتہ چلا کہ آپ اپنے جو مائنارٹی سے ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اور دیٹ ٹو وہ خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا. گورنمنٹ آف انڈیا نے جب یہ مسائل ہوئے تو وہاں پہ آرٹیکل 355 کو امپوز کیا. اس کے مطابق یہ ہے دی اسٹیٹ گورنمنٹ یا اسٹیٹ جو تھی دی رسپانسبلٹی دیٹ ہیز بین ٹیکن اوور بائی دی جو ہے سینٹر ہے اس نے لے لیے ہیں. اب امپلیکیشنز کیا ہوگی؟ جس طرح میں نے بات کی ہے یہاں پہ لوگ بڑے ڈیفرنٹ ہیں، منگولائٹ ہیں، کرسچنس ہیں. اب اس سے یہ ہو کہ باقی اسٹیٹ ہے، ناگالینڈ ہے جو میجارٹی کرسچن اسٹیٹ ہے، باقی اسٹیٹ میں بھی کرسچنز ہیں، تو وہاں پہ بھی ریزنٹمنٹ ہو رہی ہے. اور وہاں پہ ابھی ریفیوجیز جا رہے ہیں، تو ایک سچویشن ہے. تو دیر از اے سچویشن ڈیولپنگ ان نارتھ ایسٹ انڈیا میں کہ سبسیکوینٹلی جو وہاں پہ ایک وہ ڈیبیکل ایک جو انڈیا کے لیے واٹر لوز ثابت ہو سکتا ہے یہ ریجن، کیونکہ وہاں پہ کرسچن کے ساتھ جو ہو رہا تو وہ یونائٹڈ ابھی جب کھڑے ہوں گے وہاں پہ تو پھر ان کو لوگ سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. آلریڈی چائنا کے ساتھ وہاں پہ مسائل ہیں، اروناچل پردیش بھی یہیں پہ ہے، تو حالات انڈیا کے ہاتھ سے یہاں سے نکل سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس سے میں نے بتایا باقی اسٹیٹس بھی اس کی لڑائی میں شامل ہو سکتے ہیں.
جہاں پہ کیونکہ اٹ ہیز بیکم اے کرسچن اینڈ ہندوز وار. باقی کرسچنس کی مدد کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہندوز کی مدد کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ جو امپلیکیشنز ہوں گی، انڈیا میں لوز دی نارتھ ایسٹ ریجن، جو 7 اسٹیٹیں ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں جس طریقے سے یہ مظالم وہاں پہ کر رہے ہیں. وی لاگ رکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.